أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اگر میں صرف سرکاری نمائندگی کرنے کی کوشش کروں تو وہ میں کوشش بھی کرنا چاہوں تو مجھ سے شاید ہو نہیں سکتی. حقیقت یہ ہے کہ سارا عالم اسلام غفلت میں ڈوبا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حکومت پاکستان نے اچھی موو کی ہے، بہت کچھ کہنے کے لیے میرے پاس موجود ہے، لیکن جو بطور انسان کے اور بطور مسلمان کے ہمیں کرنا چاہیے تھا، حقیقت یہ ہے وہ ہم کر نہیں سکے. بلکہ ہم سے زیادہ ایفرٹس جو ہیں وہ تو یورپین کنٹریز میں کی ہیں، وہاں کی سول سوسائٹیز نے کی ہیں. کیونکہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ وہ اپنے تئیں زندہ قومیں بن چکی ہیں. جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے یہ پہلی بار نہیں کیا، اور یہ سب کو پتا ہے کہ ایک ناجائز وجود ہے ان کا دھرتی پر، اور وہ اپنے اس ناجائز وجود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی کبھی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہیں. اور سب سے افسوسناک کردار تہذیب کے سب سے بڑے ٹھیکیدار امریکیوں کا ہے، جو پوری دنیا میں تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کے معاملے پر وہ ہمیشہ جانبداری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بلکہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ مجرمانہ طور پہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسا کہ اب کیا جا رہا ہے. یہ ایک نہایت افسوسناک پہلو ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم. تمام اقوام کو ان کے حقوق کو، ان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرنا تھے، وہ تو خاموش ہے. لیکن OIC ہماری مسلمانوں کی یہ تنظیم وہ بھی خاموش ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے. دنیا بھر کے کیا مسلم ممالک کیا غیر مسلم، سب کی حالت بہت عجیب ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ تھا کہ مسلمان قوم بحیثیت قوم کے ایک جسم کی مانند ہے. برادران محترم، طاہر اشرفی صاحب اور زاہد قاسمی صاحب نے راکھ کریدنے کی کوشش کی ہے. کاش میں ان کو یہ نوید سنا سکتا کہ اس میں کہیں کوئی چنگاری بھی موجود ہے. بدقسمتی سے اس طرح کی کوئی نوید میں ان کو نہیں دے سکتا. امت مسلمہ کہاں ہے؟ ایک سوال بہت تواتر کے ساتھ اٹھتا اور بیان ہوتا ہے. جب کبھی کوئی حادثہ گزرتا ہے، جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، دنیا کے کسی کونے میں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ اور یہ ہمیشہ صدا بصیرہ ثابت ہوئے. اس کا کوئی جواب کبھی نہیں آ سکا. اس لیے اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ امت مسلمہ اصل میں ایک ایسا اسم ہے جس کا کوئی مسمى نہیں ہے. ہم سکھ قوم کی طرف سے بھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے. وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو باقاعدہ آزادی ہو تاکہ وہ اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو اپنے مذہبی عقیدے کے تحت ادا کر سکیں. My name is Nadim Makarovich. I'm ambassador of Bosnia and Herzegovina to Pakistan and to Afghanistan. I cannot be quiet and I cannot be just silent when I see how much of blood of Palestinian civilians is shared on the streets of Gaza. It's not just about the randomly killed civilians, it's also we speak about facilities which have been targeted on purpose to spread the terror, such as schools, such as kindergartens, such as hospitals. یہ کانفرنس صرف پاکستان کی نمائندہ کانفرنس نہیں ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی دنیا کی نمائندہ کانفرنس بھی اس کو، کیونکہ دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود. تو یہ ایک نمائندہ کانفرنس ہے، اس کی آواز کو بھی پاکستان ہی کی نہیں دنیا کی نمائندہ آواز تصور کیا جانا چاہیے. کہ ایک ریاست جس نے دنیا کے تمام بین الاقوامی قوانین جو ہیں ان کو
अपने पैरों के नीचे रोंद डाला है। उन्होंने आज के महजब दुनिया की तमाम इखलाकियात जो है उसको भी तर्क कर दिया है और उन्होंने उन तमाम असूलों को जिन पर यूनाइटेड नेशन का रुकन होने की हैसियत से वो दस्तखत करते हैं, साइन करते हैं, उन असूलों को भी पसे पुष्ट डाल दिया है। तो अगर कोई रियासत बैनुल अक़वामी कवानीन को नहीं मानती, यूएनओ को, चार्टर को नहीं मानती, किसी इखलाकियात को नहीं मानती, उस रियासत के हाथ को रोकना पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है और दुनिया के हर मुल्क की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What a great honor to be with such gathering, to see more than 34, as I've been told, religious groups, ulamas, religious leaders, Muslims, Christians, Hindus, Sikh, others. I'm grateful first to my dear brother Tahir Ashrafi. While we are towards the end of a month since this Israeli crime started against our innocent people, and the efforts he personally had given or gave to Palestine, whether in Lahore or in Islamabad, is highly appreciated. If you allow me just to focus on the latest developments, and let me start with today, where the international community finally tried to implement a ceasefire. After the killing of 1,860 Palestinians, more than 5,000 injured, more than 10,000 houses have been destroyed, more than 6,000 airstrikes with the F-16s and Apaches carried out against women and children, against innocent civilians in Gaza. 82% of the figures were civilians, innocent Palestinians. Of the great support we're receiving from 180 million Pakistanis, but at the same time, as Muslim leaders around the table and other religious leaders around the table, the international community kept silent for 4 weeks. And what made me surprised, Mr. Ban Ki-moon with President Obama few days ago were asking the Palestinian resistance to release an Israeli soldier who they claimed had been kidnapped by the Palestinians. And the question I'm asking, this Israeli soldier was on the beach of Gaza swimming? This Israeli soldier was a tourist in Gaza? This Israeli soldier, the question that President Obama or Ban Ki-moon must ask, what he was doing in Gaza? Was he a guest for Palestine?
And they never asked the question of the owner of a school which was attacked by the F-16, and the oldest was 9 years old. یہ 1.5 ارب انسان غصہ ان کا غصہ سیل بن گئے ہیں، خود نہیں ہے بیچارے، ان کو حکمرانوں نے غصہ ان کا غصہ سیل بنا دیا. حکمران سیلاب کی جاگ نہیں ہے، میرے نزدیک وہ پیشاب کی جاگ ہے. یہ 77 حکمران، ہم مسلمان کو حضور نے غصہ السیل کہا، لیکن ہمارے حکمران غصہ ان کا غصہ البول. اس حالت میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ من قلت، حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کی وجہ سے. مل وہن، یہ حب دنیا ہمارے حکمرانوں کے ہے، وہ اقتدار کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں کہ مغربی آقا ناراض نہ ہو جائیں. یہی بنیادی کمزوری ہے. 20 سے زائد مذہبی و سیاسی جماعتوں کا یہ اجتماع غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے. سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور ایران اور دیگر اسلامی ممالک سے مطالبہ کرتا ہے یہ اجتماع کہ 12 اگست کو اسلامی سربراہی کانفرنس کے ہونے والے اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر واضح پالیسی اپنائی جائے اور اسرائیل کے جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کے لیے اقوام متحدہ میں چین، روس اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کوشش کی جائے تاکہ اسرائیل کے جنگی جرائم پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جا سکے. بے گناہ فلسطینی قیدی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل کی قید میں ہے، ان کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کی جائے اور اسرائیل کو دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے اسلامی ممالک دنیا بھر میں مہم نہ چلائیں بلکہ اقوام متحدہ سے اس کو منظور کروائیں کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے جس کو نہ بچوں کا خیال ہے، نہ عورتوں کا خیال ہے، نہ بوڑھوں کا خیال ہے، نہ جوانوں کا خیال ہے، نہ اسکولوں کا خیال ہے، نہ ہسپتالوں کا خیال ہے. ایسی درندگی اور ایسی بربریت تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اس معاملے پر مسلم حکمران اپنا کردار ادا کرے اور آئندہ ہفتے اس کانفرنس میں شریک تمام جماعتوں کا ایک نمائندہ وفد پاکستان میں اقوام متحدہ کے دفتر جائے گا اور اپنی یادداشت پیش کرے گا. یہ اجتماع اہل پاکستان سے بالخصوص اور پورے عالم اسلام سے بالعموم غزہ کے مسلمانوں کی بھرپور امداد کرنے کی اپیل کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مصر کی حکومت سے فوری طور پر فلسطین مصر بارڈر کھولنے کا مطالبہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے. یہ اجتماع برطانوی وزیر سعیدہ وارثی کی طرف سے وزارت سے دیے جانے والے استعفے کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سعیدہ وارثی کی طرح مسلم حکمرانوں کو اور امریکہ اور یورپی ممالک میں جو مسلمانوں کے نمائندے ہیں ان کو بھی غیرت و حمیت کا احساس کرنا چاہیے. یہ اجتماع دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور فلسطین میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے کہ انسانیت کے واسطے ان معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں کا قتل عام رکوانے کے لیے ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے، ورنہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے. رب کریم کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے، یہ ہم سب کو غور کرنا ہے.